میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال کوئی مجھ سے کرے تو میرا اپنا یہ جواب ہوگا کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ وہ ہے آپس کی الفت اور آپسی اتفاق، اس کی کمی ہے۔ یہ ہے اس موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ۔ ہم نیچے سے چلتے ہیں، نیچے سے مطلب نقطۂ آغاز وہ ہے ہمارے معاشرت کی جیسا بنیاد، اور نقطۂ آغاز وہ ہے گھر۔ گھر میں آپ دیکھیں، کہیں الفتیں ہیں، کہیں اتفاق ہے، کہیں آپسی تعلقات کی استواری آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ بھائی بھائی کے خلاف عدالت سے رجوع ہے، اولاد ماں باپ کے خلاف عدالت سے رجوع ہے۔ یہ جو ہے بڑے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ چھوٹے بڑوں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے۔ ابھی حال میں ایک جگہ کا سفر ہوا، وہاں کے صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے 4تھی کلاس پڑھی اور پھر اس کے بعد کام کاج میں لگا، والد صاحب گھر میں بیٹھ گئے، تب سے میرے گھر کی گھریلو ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئیں، تو میں نے صاحب 5 بھائی اور 6 بہنیں مکمل سب کی ذمہ داریاں جو والد صاحب کی تھیں، میں نے اپنی محنت کی کمائی سے ان کے سب کی ذمہ داریاں مکمل کی۔ لیکن یہی بھائی جو اس بڑے بھائی کے صاحب احسان سے ان کی زندگیاں ٹھہری اور وہ اپنے صاحب کا جو ہے حقوق کی ادائیگی میں لگے، یہی لوگ جب موقع آیا تو یہی بھائی آستین چڑھا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سسرالی لوگوں کو لا کر صاحب لاٹھیوں سے جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ وہ تو ان کے آنے والے مہمانوں کی میزبانی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں کہ صاحب جو ہے ان کے مار دھاڑ میں لگے۔ آپ بتائیے اس آدمی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب یہ جو ہے نتیجہ اس نے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپسی الفت کے مفقود ہونے کی علامت ہے۔ گھروں کا ذرا باہر نکلیے، صاحب ہمارے اڑوس پڑوس کا حال کیا ہے؟ وہی نفرتوں کا ماحول، الفت کی کمی، عدم اتفاق۔ مسجدوں میں جائیے، وہاں بھی وہی، کوئی یہ ہے تو وہ ہے، کوئی اس کے بازو نہیں ٹھہر رہا تو کوئی اس کے بازو نہیں ٹھہر رہا، کوئی وہ نماز پڑھا رہا تو یہ نماز الگ پڑھ لے رہا، کوئی یہ پڑھ رہا تو وہ اس کو کر رہا۔ یہ سب صاحب کھچڑی جو ہمارا۔ پھر ذرا صاحب بازار کی طرف توجہ کیجئے، وہاں بھی یہی حال ہے، اس کی دکان اس کی دکان، حالانکہ رزاق اللہ ہے، لیکن سب سے زیادہ مسائل ہمارے پاس ہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ تو ایسے اوچھے طریقے اختیار کر رہے ہیں جو نبی کے غلام ہیں، اور ایسے اوچھے طریقے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کبھی صاحب جو ہے شرم محسوس ہوتی، ایسے اوچھے طریقے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دکان نہیں چلنا تو کیا کرنا؟ 4 نیمبوا لائے، 3 صاحب جو ہے مرچیاں لائے، اتارا کرے، اس کے دکان کے سامنے ڈال دیا، اب اس کو شک میں مبتلا کرنا۔ یہ نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ کیسے یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے اپنے طبیعت کو گوارا ہیں، اور کیسے کس طریقے سے ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو یہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کہتے صاحب بس یہ بکواس ہے، پکارا ہے، چلنے دیجئے۔ کہاں عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں یہ سب صاحب کی سدھار ممکن ہے کیا؟ لیکن میرے بھائی، اصل میں یہ سب جو خرابیاں آ رہی ہیں،
اس کے جی صاحب اصل سوراخ کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے اس کا سب سے بڑا سبب وہ ہے ہماری معاشرت بگڑ گئی تو پھر تمام اعمال پر، تمام تعلقات پر اس کا اثر پڑا۔ معاشرت کہتے ہیں آپسی حقوق کی ادائیگی، یہ ہماری معاشرت بگڑ، سوء معاشرت بول سکتے ہیں۔ سوء کا لفظ جی صاحب وہ انتہائی گھٹیا ہونے کو بتاتا ہے۔ ہماری معاشرت انتہائی گھٹیا لیول پر پہنچ گئی، کوئی کسی کے آپس کے حق کو ادا کرنے والا نہیں، سب حق مانگ رہے ہیں، حق ادا کرنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ یہ پڑوسی چاہتا کہ اس کا پڑوسی اس کے حق ادا کرے، لیکن وہ اس کے اوپر جو اس کے جو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ ادا کرنے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی حق مانگ رہا، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ہماری معاشرت، محلوں کے اندر ہماری معاشرت، بازاروں کے اندر ہماری معاشرت، کاروباری نقطۂ نظر سے جی صاحب جو ہے یہ سب سوء معاشرت کا شکار ہے پورا جی صاحب حال۔ نتیجہ یہ ہے اسی کے اثرات ہیں جو نفاق، شقاق، افتراق اور آپسی کھینچمتانیاں، ایک دوسرے کو گرانا اور پھر اس کو ذلیل کرنا، اس طریقے کے جو اوچھے جی صاحب راستے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ سب سوء معاشرت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے پہلی بنیاد ہماری یہ ہے کہ جی صاحب جب معاشرت کو اہمیت دیں، معاشرت کو اہمیت دیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن نے کئی آداب بتائے۔ سورہ نور کا وہ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جانا۔ جی مجلس میں اگر کوئی آئے تو اس کو جگہ دینا، یہ ہماری معاشرت ہے۔ یہ آتا کیوں نہیں، بیٹھتا کیوں نہیں، جاتا کیوں نہیں، یہ معاشرت نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے جگہ بناؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ تفسحوا فی المجالس، اپنے مجلسوں میں حضور نے فرمایا کہ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم مجلسوں کو کشادہ کرو، آنے والے کو جگہ دو، اللہ دل میں بھی جگہ پیدا کرے گا۔ ہمارے دل میں ہی جگہ نہیں ہے جی صاحب، ہم اس کو مجلس میں جگہ کہاں سے دیں گے؟ اسی طریقے سے جی صاحب اجتماعی طور پر کھانے کا نظم ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ اجتماعی طور پر کھاؤ، سنت طریقہ ہے، اس سے آپس میں الفت، محبت، پیار پیدا ہوتا ہے۔ ایک دسترخوان پر کھانے سے گھروں میں اگر یہ مزاج ہم جاری کریں گے، انشاءاللہ یہ زہریلے جرثومے میں اپنی موت آپ مریں گے، اور معاشرت کے اندر ایک بہترین ایک جو ہے سدھار اور ایک بہترین جی صاحب جو ہے نمونہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان جو ہے کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔